اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، گھروں کی بنیاد اور اکائیاں یعنی بیسک یونٹ آف دا فیملیز، خاتون خانہ ان ادر ورڈز، انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے، انہیں شرعی مسائل سمجھانے ہیں اور شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگہی، واقف کاری اور روشناسی فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہو رہی ہے جناب؟ آج کا جو موضوع ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں وچ کرافٹس، میجک، سحر یا جادو ٹونے کی حقیقت کے تعلق سے۔ جادو بریفلی سمرائز کروں تو جناب کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا ہے، دلوں کو پھیر دیا جاتا ہے، اور یہ وہ فاسد عملیات ہیں جو جنات اور شیاطین کی مدد سے کیے جاتے ہیں، اور بس یہ ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کا نفع نقصان میں بدل جائے، کسی کی محبت خفگی اور ناراضی میں بدل جائے، یا کسی کا بھلا ہوتے ہوتے جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ برا ہو جائے، خدا نہ کرے کہ کسی کے دل میں ایسا خیال آئے، لیکن جناب یہ فاسد مقاصد حاصل کرنے کے لیے پھر عاملین قسم بڑھتے ہیں، رجوع کیا جاتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کا نقصان ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ ہے، اور جادو ہم اس کی حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتے، قرآن و سنت اس کی جناب حقیقت کا بیان کرتے ہیں، یعنی وقتی اثر تو ہے، لیکن یاد رکھیے مؤثر حقیقی اور فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور پوری دنیا بھی مل کے اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اگر رب نہ چاہے تو کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ توکل، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہیں بھی جائیے، کچھ بھی کیجئے، زبانوں کو ذکر اللہ سے تر رکھیے، معوذتین کی تکرار کیجئے، اپنے بچوں پہ آیت الکرسی خود، اور کوشش کیجئے کہ قرآنی آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، زبانوں پہ جاری رہیں یہ پیاری پیاری آیات، تاکہ وہ پروٹیکشن، حفاظتی قلعہ اور حصار جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ گھیرے رہے، اور پھر جہاں جائیں رحمتوں کے حصار میں جائیں۔ آج بھی جناب ہم اسی تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بات ہوئی کہ روحانی علاج باذن اللہ مؤثر ہے، دم کیا بھی جا سکتا ہے، کروایا بھی جا سکتا ہے، اور تحریری طور پہ جو تعویذ ہے اس کی بھی حقیقت پہ کلام ہوا، اور یہ بھی جائز ہے۔ آج بات مزید آگے کی جائے گی، اور میں حاضرات کے تعلق سے سوال کروں گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ قرآن کی کسی صورت کا عامل ہے، یا پھر میاں تابع ہو جائے، فلاں شخص تابع ہو جائے، عاملین کے پاس جایا جاتا ہے، میٹھی چیزیں کھلائی جاتی ہیں، اللہ جانے کیا 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 جاتا ہے۔ آج ان ساری باتوں کا ذکر ہوگا۔ آپ کالز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، وہ نمبرز جو ٹی وی سیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ریسیور اٹھائیے، کوئی بھی گیجٹ جو آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ آن ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جناب، آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ آسان اور عام فہم انداز تکلم رکھتی ہیں، انداز بیان رکھتی ہیں، قرآن و سنت کی وضاحتوں پہ مبنی گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ عالمہ عائشہ وی رانی سلام عرض کر رہی ہوں، اور عالمہ حافظہ عائشہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان دونوں کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں آپ دونوں کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے اور اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، پروردگار برکتیں عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ آپ کو ویلکم کر رہی ہوں دونوں کو۔ اور عائشہ آپ تو ماشاءاللہ آتی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن حافظہ عائشہ عالمہ ٹو بی آج ویری فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کر رہی ہیں، تو آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ کلیدی اور بنیادی حیثیت آپ کو حاصل ہے، مقتدر ہیں، معزز ہیں، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں اور استاذ العلماء ہیں، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں؟ جی اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ عائشہ ویرانی آپ کی سمت آئیں گے اور پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، عملیات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عملیات، تعویذات اور دم جو اسماء الہیہ، قرآنی آیات، دعائے معصورہ اور معوذات پر مبنی ہوں، ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کوئی چیز ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی، وہ چاہے تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بھی عمل کیا جائے یا دم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خود حضور علیہ السلام کے عمل اور قول سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں دم کرنے سے منع فرمایا، تو عمر بن حزن کے آل میں سے کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایک عمل معلوم ہے، ایک دم معلوم ہے جو کہ ڈنک سے، بچھو کے ڈنک کا علاج کرتا ہے، اچھا، اور آپ ہمیں جو ہے وہ دم سے منع فرما رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر اپنا دم پیش کرو۔ جب انہوں نے اپنا دم پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے صحیح ہے اور تم چاہو تو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتے ہو۔ اب یہ حدیث مبارکہ اس بات پر مبنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جن جن احادیث میں دم، عمل اور تعویذ سے منع فرمایا ہے، یہ مطلقاً منع نہیں فرمایا ہے، بلکہ ان عملیات سے منع فرمایا ہے جو عملیات کفریہ الفاظ پر، کفریہ اعمال پر مبنی ہوں، تو وہ عملیات، وہ دم اور وہ تعویذات منع ہیں۔ جبھی تو آپ علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا نا کہ آپ کے دم کس چیز پر مشتمل ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو دم ہوا کرتے تھے، تعویذات ہوا کرتے تھے، وہ کفار اپنے بتوں کے نام پر کرتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے بت ہمیں نفع پہنچائیں گے اور ہمیں نقصان سے بچائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے جب ملاحظہ فرمایا کہ اس میں کوئی کفریہ کلمات کی آمیزش نہیں ہے تو آپ نے اجازت دی۔ خود حضور علیہ السلام کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ جب آپ کی آل میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس دم کر کے ان پر جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد کو بہت جلدی نظر لگ جایا کرتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان پر کوئی عمل کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں اجازت دی۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنا عقیدہ درست رکھتے ہوئے درست طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ عمل، دم یا تعویذ کرتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنے عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ غلط طریقوں سے کفریہ کلمات پر مبنی یا کسی اور طریقے سے یہ سارے کام کرتا ہے تو یہ صحیح کام بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ جی جناب، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظہ عائشہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور سوال آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عملیات یا تعویذ وغیرہ کے ذریعے زوجین کے مابین یا میاں بیوی کے مابین علیحدگی کروانا، لڑائی جھگڑا کروا دینا، تفریق کروانا، اس کی کیا وعید ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ بقرہ
آیت نمبر 102 میں باقاعدہ ارشاد فرمایا، باقاعدہ بتایا کہ جادو، عملیات اور یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، یہ سخت گناہ کبیرہ ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ سخت گناہ ہے، اور اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یعنی کوئی جو اس وقت کے لوگ ہوا کرتے تھے جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ ایسے میاں بیوی میں جھگڑا، لڑائی وغیرہ کروانا، عملیات اور تعویذ، ایسے جادو سیکھا کرتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں تفرقہ ڈالا کرتے تھے، جدائی ڈالا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ یہ صحیح نہیں، یہ منع ہے، یہ سخت گناہ ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر اسی کے لیے کہا، وعیدیں آئیں، اور وعید پر کہا کہ کوئی جادو کرنے والا چاہے کتنے گناہ کر لے، چاہے کتنا ہی جادو کر لے یا کچھ بھی کر لے، کتنی ہی جو ہے کامیاب ہونے کی کوشش کر لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھر آگے کہا کہ جو جادو کرنے والے، عملیات کرنے والے ہیں، تو وعید آئی کہ جو آخرت ہوگی نا، جب روز حشر کا میدان سجے گا، تو دنیا میں تو کامیابی ہے ہی نہیں، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، تفرقہ ڈالتا ہے، آپس میں ان دونوں کو الگ کرواتا ہے، ان کے درمیان میں ایسی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے کہ وہ دونوں الگ ہو جائیں، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر وعید کیا ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے اپنی امت کی نسبت ہی ختم فرما دی ہے۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب، درود پڑھتے رہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو ٹونے کی حقیقت پہ بات ہو رہی ہے، اور جناب ہم شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے نقصان کے پیچھے اس طرح سے لگ جاتے ہیں کہ پھر کسی بھی حد تک ہم گزر جاتے ہیں، کسی بھی حد تک پہنچنے سے ہم گریز نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ خواتین ایسا بھی کر رہی ہوتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا اور ان کے معاملات کسی طرح خراب ہو جائیں، یہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی کا گھر ہی برباد ہو جائے، اس طرح کے معاملات کے لیے عملیات کروانا، عملیات کے تعلق سے بھی ہم نے بات کی۔ تو یہ جو علیحدگی کروانے کے لیے اگر کوئی عمل کروایا جاتا ہے تو عالمہ حافظہ اس حوالے سے بتاؤ کہ اس کی کیا وعیدات ہیں، یہ کیا عمل ہے؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی بے شمار وعیدات ہیں، کیونکہ یہ سخت گناہ ہے، حرام ہے، اور کیونکہ جادو ہمیں کفر تک لے جاتا ہے، شرک تک لے جاتا ہے۔ خدا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے اور جادو کے ذریعے، عملیات کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے، تفرقہ پیدا کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے بڑھ کر وعید کیا ہوگی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے جو جادو کروا رہا ہے یا جادو کر رہا ہے، عملیات کروانے جاتا ہے یا عملیات خود کر رہا ہے، ایسے شخص کے لیے اپنی امت کی نسبت ہی ختم کر دی ہے۔ اس سے بڑھ کر وعید کیا ہوگی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص جنت کے اندر نہیں جا سکتے، ان کے لیے جنت میں جانے کی جگہ نہیں ہوگی، وہ جنت نہیں پا سکتے۔ کون؟ وہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، دوسرا وہ جو قطع تعلقی کرتا ہے یعنی کہ قطع رحمی کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو جادو کرنے والا ہے۔ خود اللہ کریم آیت نمبر 102 سورہ بقرہ جس میں جادو کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اسی میں یہ بات وعید کے طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے وہ چاہے کتنی کوششیں کر لے کامیاب ہونے کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیابی اس کا مقدر نہیں ٹھہر سکتی۔ اور یہیں پر کہا گیا کہ وہ شخص آخرت میں بھی کچھ نہیں پا سکتا، یعنی آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوا کرتا ہے۔ اور پھر کچھ علماء اور بعض فقہا کے نزدیک یہاں تک ہے کہ جو جادو کرنے والا ہے، جو جادو کرتا ہے، کاہن ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کی سزا موت ہے، یعنی وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے، شر پھیلاتا ہے، اس لیے اس شخص کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ تو اس سے بڑھ کر وعیدات کیا ہو سکتی ہیں کہ اللہ بھی فرما رہا ہے اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ فرمایا کہ یہ سخت گناہ کبیرہ ہے اور ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب، ان کو شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال میرا نام امرین ہے۔ میں نے یہ سوال کرنا جی ہے امرین۔ کہ بچے کا نام عبد المقدم رکھا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت باری نام ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ مطلب دودھ بھی نہیں پیتا، روتا ہے اور صحیح سوتا بھی نہیں ہے، بہت کمزور ہو گیا ہے،
तो मैंने मुफ्ती साहब से ये पूछना है कि ये सही नाम है कि नहीं, अगर कोई और सही आपको लगता है तो फिर वो बता दे ताकि हम रख लें। अच्छा ठीक है मेरी बहन अमरीन, आपका सवाल मैंने नोट कर लिया है और इंशाअल्लाह हज़रत साहब जवाब इनायत फरमाएंगे। लेकिन अभी मैं जो रूटीन के सवालात हैं कंटेंट के उनकी समझ रही हूँ। और हुजूर अमलियात की क्या शरई हैसियत है, और अमलियात और तावीज़ वगैरह के ज़रिए मियाँ बीवी या ज़ौजैन के माबैन लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ पैदा करवा देना, इससे किसी को क्या खुशी मिल सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। पहले तो मैं एक वदाहत कर देता हूँ कि जो जादू के वाले से बात हुई कि जो साहिर की सदा है, बाज़ आइम्मा मुज्तहिदीन के नज़दीक साहिर की यानी जादूगर की सदा ये है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। तो इसके बारे में ये वदाहत कर दूँ कि ये जो सदाएँ इस तरह की बयान हुई हैं, ये सदा क़ुव्वत नाफिज़ा रखने वालों का काम है, यानी ये हुकूमत का काम है, रियासत का काम है, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं अच्छा। है। ये इसलिए बयान किया जाता है, हम बयान इसलिए करते हैं ताकि अगले को इसकी शनात और कबाहत का एहसास हो, पता चले कि ये इतना शनी जुर्म है, इतना कभी जुर्म है कि इसकी सज़ा तो ये बयान हुई है, दुनियावी सज़ा जो इसकी। लेकिन कहीं कोई इससे ये तासुर न ले ले कि ये सज़ा जो है वो ख़ुद से कोई दे सकता है किसी को, ख़ुद से जो है वो कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। जो भी सज़ाएँ इस तरह की आइम्मा मुज्तहिदीन ने बयान फरमाई हैं या किताब व सुन्नत में जिन सदाओं का जिक्र आया है, हुदूद का या ताज़ीरात का, तो वो जो सदाएँ हैं जो मुतय्यन हैं, वो सदाएँ जो है वो हाकिम का काम है, जिसके पास क़ुव्वत नाफिज़ा हो वो उसका काम है, हुक्मरान का काम है। और आजकल जो जैसे रियासत है, तो जो रियासत और रियासती इदारे हैं ये उनका काम है, अवाम को कानून हाथ में लेने की बहरहाल इजाज़त नहीं है। ये तो हो गई उसूली बात। अब आ जाइए इस बात की तरफ कि अमलियात की शरई हैसियत क्या है। देखिए अमलियात वैसे बुनियादी तौर पर तो जो औराद व वज़ाइफ़ हैं, औराद व वज़ाइफ़ के जो मखसूस तरीके हैं इनको अमलियात कहा जाता है। अब इन अमलियात के अंदर सिर्फ औराद व वज़ाइफ़ नहीं होते, बाज़ औक़ात औराद व वज़ाइफ़ भी होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ टोटके होते हैं। तो टोटके हों या औराद व वज़ाइफ़ हों, जो चीज़ पढ़ी जा रही है या लिखी जा रही है या जो अमल किया जा रहा है, जो टोटका है, इनका शरई तौर पर जायज़ होना ज़रूरी है। अगर वो शरई तौर पर जायज़ हो, फ़ी नफ़्स ही वो टोटका गलत ना हो, या जो चीज़ पढ़ी जा रही है या लिखी जा रही है वो गलत ना हो, यानी कुफ्रिया ना हो, शिरकिया ना हो, उसके अंदर कोई ऐसा जुमला या लफ्ज़ या कलिमा ना हो कि जो कि किताब व सुन्नत के मुनाफी हो, या मजहूलुल माना ना हो। मजहूलुल माना का मतलब ये है कि ऐसे अल्फाज ना हो जिनके माना मालूम ना हो, क्योंकि ऐसे अल्फाज में ये अंदेशा होता है कि हो सकता है उसका माना कुफ्रिया या शिरकिया हो, चूँकि मालूम नहीं है माना इसका, तो लिहाजा उससे इज्तिनाब किया जाए। एक तो यानी जो उसका कंटेंट है वो कंटेंट सही होना चाहिए, चाहे जो चीज़ लिखी जा रही है, वो जो पढ़ी जा रही है वो, इसी तरह जो टोटका किया जा रहा है वो उस टोटके के अंदर जो तरीका इख्तियार किया जा रहा है वो तरीका भी शरअन जायज़ होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसका मकसूद भी जायज़ होना चाहिए, जायज़ मकसद के लिए करना चाहिए। टोटका हो तो उसका मकसद भी जायज़ होना चाहिए, जो चीज़ पढ़ी जा रही है उसका मकसद भी जायज़ होना चाहिए, जो चीज़ लिखी जा रही है उसका मकसद भी जायज़ होना चाहिए। अगर नाजायज़ मकसद के लिए या गुनाह के काम के लिए, गैर शरई काम के लिए कोई टोटका इख्तियार किया जा रहा हो या कोई और अमल किया जा रहा हो, चाहे वो वजीफ़े की सूरत में क्यों ना हो, उसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। ये हो गई उसूली बात। अब ये जो आम तौर पर हमारे यहाँ अमलियात होते हैं, तो देखिए अमलियात भी बाकायदा एक फ़ील्ड है, जिस तरह दीगर फील्ड्स हैं, जैसे डॉक्टर की एक फ़ील्ड है, ऐसी अमलियात की भी बाकायदा एक फ़ील्ड है। इसके फ़ील्ड होने का इनकार हम नहीं करते, लेकिन जिस तरह हर फील्ड के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो इस फील्ड के अंदर भी बुरे लोग भी बहुत से हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर अच्छे लोग आटे में नमक के बराबर हैं आमिलीन में, अमलियात में। तो अगर बिलफ़र्ज़ अमलियात में किसी को कोई मजबूरी पेश आ जाए, कोई ऐसी ज़रूरत हो और रुजू करना ही पड़ जाए, तो भी सबसे पहले ये देखें कि जिस बंदे से आप रुजू कर रहे हैं रूहानी इलाज के लिए, वो बंदा ज़ी इल्म होना चाहिए, बंदा मुत्तकी परहेज़गार होना चाहिए, और वो बंदा सहीउल अक़ीदा होना चाहिए। अगर वो सहीउल अक़ीदा नहीं है तो उससे रब्ता ना करें। अगर वो ज़ी इल्म नहीं है तो भी उससे रब्ता करने में नुकसान का अंदेशा है, और अगर मुत्तकी परहेज़गार नहीं है तो भी रब्ता करने में नुकसान का अंदेशा है। अक्सरियत ऐसे लोगों की है कि जिन्होंने इसको दुकानदारी बना लिया है और वो अपना इससे फ़ायदा उठाने के लिए जायज़ नाजायज़ हलाल हराम का फ़र्क रवा नहीं रखते। तो जो बंदा खुद हलाल हराम का फ़र्क रवा नहीं रख रहा, तो वो आपके मामले में भी हलाल हराम का फ़र्क रवा नहीं रखेगा। और बहुत से लोग, ये तो हमारा मुशाहदा है, हमारा तजर्बा है, हम तो खुद फील्ड से रिलेटेड हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं,
تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس جب لوگ اس طرح عملیات کے لیے رابطہ کرتے ہیں، روحانی علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں، تو وہ عامل حضرات جادو سے بھی کام لے رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو کھلے کھلے جادوگر ہیں، ان کی تو بات ہو گئی الگ. ایک وہ لوگ ہیں وہ کھلے کھلے جادوگر نہیں ہیں، وہ ہیں تو عامل عملیات کرتے ہیں، جائز عمل بھی کرتے ہیں، نیک عمل بھی کرتے ہیں، اولوی عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ جادو کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، سفلی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات اگلوں کے کہنے پر وہ سفلی عمل کر دیتے ہیں، اگلے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اگلا تو صرف اسی لیے گیا تھا کہ اپنا علاج کرائے، یا اپنا کوئی گھر کا مسئلہ شیئر کرنے گیا تھا، اپنے کسی رشتہ دار کا مسئلہ شیئر کرنے گیا تھا، اور اس کا مقصود یہ نہیں تھا کہ سفلی ہو اس پر. لیکن اگلے بندے نے جو عامل بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس میں جو ہے وہ سفلی عمل کرنا شروع کر دیا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح بندے بعض کا نقصان اٹھاتے ہیں. اور آپ دیکھیں اکثر جو لوگ عاملین کے پاس جا رہے ہوتے ہیں وہ پریشانی ہوتے ہیں، اور جب جیسے ہی وہ عامل کو چھوڑتے ہیں تو وہ اور پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عامل الٹا ان پہ اوپر عمل کر دیتا ہے تاکہ یہ پریشرائز ہو کر میرے پاس آتا رہے اور میرا جو روزی روٹی کا سلسلہ ہے وہ بندہ رہے، یہ مجھے چھوڑے نہیں. تو یہ اسی طرح کے جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. گندم نما جو فروشوں کی تعداد بہت زیادہ ہے مارکیٹ میں، تو لہذا اوائڈ کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے. اور آپ خود جو ہے وہ کتاب اللہ میں جو آیات ہیں، جو صورت ہیں، معوذتین ہیں، وہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، زبردست دعا کریں کسی اللہ والے سے، نیک صالح بزرگ سے جو ذی علم ہو اور باعمل و متقی پرہیزگار ہو، اس سے دعا کا کہیں، دعا کرائیں. گھر میں والدین سے دعا کرائیں تو دعائیں ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں، استادوں کی دعائیں لگتی ہیں، نیک لوگوں کی دعائیں لگتی ہیں، اپنی دعائیں بھی کام آتی ہیں. اللہ سے دعا مانگیں، اس طرح کے عاملین کی روزی روٹی بڑھانے کا سبب نہ بنے، اور وہ اس طرح جو لوگوں کو ٹھگتے ہیں اس کے اضافے کا باعث نہ بنے. پھر جو بات ہوئی یہ دوسری بات میاں بیوی میں تفریق والی، اس کے اندر بھی دیکھیں بعض اوقات معذرت کے ساتھ جو مائیں ہوتی ہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے. ماں کے جب ان کے بچوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری بات کم سن رہا ہے، بیوی کی بات زیادہ سن رہا ہے. اب وہ پہنچ جاتی ہیں کسی عامل کے پاس، وہ کہتی ہیں کہ جو میری بہو ہے اس نے میرے بیٹے کو کیپچر کر لیا ہے، پتہ نہیں کیا کھلا دیا ہے، کیا پلا دیا ہے، کیا بات کر دی ہے، وہ سارا اس کی باتوں میں آ گیا، میری بات نہیں سنتا. اب اپنے ہاتھ سے ایسی بات کر رہی ہیں اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہی ہیں کہ اگلا بندہ اس پر عمل کر دیتا ہے. جادو کرے یا جادو نہ کرے، یہ مقصد تو میاں بیوی میں جو تفریق والا معاملہ ہے، دوری پیدا کرنے والا معاملہ ہے، یہ تو کوئی اگر جائز عمل کے ذریعے کرے تو بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. اس کی تو فقہاء نے باقاعدہ صراحت کی اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی باقاعدہ اس کی رہنمائی ملتی ہے. تو بعض اوقات مائیں خود غلط فہمی کی بنا پر یا بچے کی محبت میں زیادہ گرفتار ہو کر اس طرح کے کام کر دیتی ہیں، میاں بیوی میں تفریق کا باعث بن جاتی ہیں. تو ماؤں کو تو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. جو دوسرے لوگ ہیں ان سے تو کیا جو ہے بندہ شکوہ کرے، بعض اوقات مائیں خود اس طرح اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود دیتی ہیں اپنی اولاد کے لیے. تو آپ ماں ہیں اور آپ کے بچے کی اگر شادی ہوئی ہے تو وہ اس کی بیٹی ہے، آپ کی بہو ہے، اس کی بیوی ہے. تو آپ اس کا خیال رکھیں کہ وہ بھی رشتہ ہے اس کا. جس طرح آپ اس کی ماں ہیں تو وہ اس کی بیوی ہے. جس طرح آپ کے حقوق اللہ نے اس پہ رکھے ہیں تو اس کے حقوق بھی اللہ نے اس پہ رکھے ہیں. تو کسی پر ظلم نہ کریں اور زیادتی نہ کریں. اولاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اولاد پہ جیسے چاہیں تصرف کرنا شروع کر دیں یا زیادتی یا ظلم کرنا شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا. جنات اور موکلات کو قابو کرنے کا کیا حکم شرعی ہے؟ جی، اگر یہ تسخیر یعنی جنات اور موکلات کو قابو کرنا بغیر کسی عمل کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو یہ کرامت یا معجزہ شمار ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور موکلات کو ان کے قابو میں دیا تھا کہ وہ جو بھی حکم دیتے تھے جنات وہ کرتے تھے. جیسے مسجد اقصی ان کے حکم پر جنات نے تعمیر کی. اچھا، اگر باقاعدہ عملیات کے ذریعے موکلات یا جنات کو قابو کیا جا رہا ہے تو پھر اگر وہ کفریہ کلمات یا کفریہ اعمال پر مبنی ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اگر معصیت پر مبنی ہے تو گناہ کبیرہ ہے. لیکن اگر یہ تسخیر اسماء حسنہ ذکر الہیہ پر مشتمل ہے تو یہ جائز ہے. لیکن اس کا مقصد بھی بالکل درست ہونا چاہیے. جیسا بھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ بعض اوقات صحیح کام کیا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے مقصد غلط ہوتا ہے کہ موکلات اور جنات کو قابو میں کرنے کے پیچھے آپ کا مقصد کیا ہے. اگر اس سے آپ کا مقصد اپنے آپ کو بچانا، دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرنا ہے تو یہ درست ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ اس چیز کو کیپچر کر رہے ہو تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ غلط طریقہ اپنا رہے ہو پلس آپ کا ارادہ غلط ہے
تو شرعی طور پر یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. جناب بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے جادو ٹونے کی حقیقت کے تعلق سے, اور بریک سے قبل عالمہ عائشہ ویرانی جنات اور موکلات کو جو قابو کیا جاتا ہے اس تعلق سے کلام کر رہی تھیں. ایک جملہ رہ گیا ہے, میں چاہتی ہوں کہ کمپلیٹ کر لیں. جی میں ذکر کر رہی تھی کہ اچھے مقاصد اور اچھے ذرائع کے ذریعے اگر یہ تسخیر کی جائے تو جائز ہے, لیکن بہت سے لوگوں نے اس چیز کو اپنی کمائی بنا لی ہے کہ عاملین, جیسے ابھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ عاملین جو ہیں وہ پیسوں کے لیے جو ہے وہ یہ سارے معاملات کرتے ہیں. تو شرعی طور پر اس طریقے سے یعنی جنات اور موکلات کو قابو کرنا, یہ اس کو اپنی کمائی بنانا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اچھا, کسی شخص کے بارے میں اگر یہ مشہور ہے کہ یہ جادو ٹونے میں مشغول رہتا ہے یا غلط عملیات کرتا ہے, تو پھر ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا کیا حکم شرعی ہوگا؟ کیا حیثیت ہے ان لوگوں سے ملنے ملانے کی؟ بالکل, قرآن کریم نے تو پہلے ہی یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے جادو اور عملیات. مفتی صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ عملیات باطل ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, یعنی کہ اچھے نیک اعمال کے ذریعے بھی کام ہوتا ہے. لیکن جو جادو اور عملیات باطل سفلی یا کسی کے گھر کو خراب کرنا, کسی کے لیے نقصان کا کام کرنا, اس طرح سے اگر کسی کے بارے میں مشہور ہو اور ہمیں معلوم چل جائے, پتہ چل جائے کہ وہ شخص اس طرح کے کام کرتا ہے, تو ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم ہے. شریعت کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کام کروانا, اس کے پاس جانا اور اس سے ملنا جلنا, ہمیں اس سے میل جول نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہے. اس سے ہمارے ایمان کو, ہمارے عقیدے کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کہیں باطل نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پڑ جائیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈگمگا جائے. کیونکہ جو اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں وہ کفر اور شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں. خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے یا خود کاہن ہے, یعنی بات کی گئی کاہن کے پاس جاتا ہے, اس سے بات کرتا ہے اور اس سے بات کر کے اس کی بات کو سچ بھی مان لیتا ہے, تو گویا وہ محمد شریعت کا, یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں بتایا, جو شریعت محمدی ہے, اس کا انکار کرتا ہے. تو جو شخص شریعت محمدی کا انکار کرتا ہو تو پھر اس سے میل جول رکھنا آپ خود سمجھ لیں کہ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے. اور پھر ہمیں اس شخص سے میل جول نہیں رکھنا, اس سے ملنا جلنا نہیں ہے, ہمیں احتیاط کرنی ہے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی ہے, تو اب قطع تعلقی کا بھی حکم ہے کہ ہمیں قطع تعلقی نہیں کرنی, تو ایسے شخص سے ہم سلام دعا تو کر سکتے ہیں, ہم سلام کریں اور سلام دعا کے بعد اس کا حال دریافت کریں, لیکن اس کے علاوہ دل سے اس پر یقین کرنا, اس کے ساتھ دل سے اعتبار کرنا, اس کے ساتھ اعتماد کی بات کرنا یا اس پر اعتماد کرنا, یہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے اور ہمیں اس سے روکتی ہے کہ ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں اس سے محتاط رہنا چاہیے. صحیح ہے صاحب, آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں گے یا میں صرف ایک بات یہ جن قابو کرنے کے والے سے کہہ دیتا ہوں کہ ویسے تو جو ہے وہ جائز طریقے سے کوئی اگر قابو کرتا ہے, جائز طریقہ جائز ہو, مقصد جائز ہو تو جائز ہے, لیکن بلا وجہ اس طرح کی چیزوں میں پڑنا نہیں چاہیے. بعض اوقات بعض نوبارد جو ہوتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے, نئے نئے ہوتے ہیں تو ان کو بہت شوق ہوتا ہے اس طرح کا, بالخصوص جو نئے نئے فارغ و تحصیل ہو رہے ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ بابا گیری بہت اچھی بات ہے, تو ہم بھی ایسا کریں, کوئی موکل جو ہے اس کو ہم تابع کریں یا ہم جنوں کو تابع کریں, تو اس کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں. تو نا تجربہ کاری کی وجہ سے بعض اوقات بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندے کو پورا طریقہ معلوم نہیں ہوتا یا اس کو نبھا نہیں پاتا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طریقہ ہی غلط ہوتا ہے کہ آیات قرآنیہ کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے لیکن غلط انداز پہ ہو رہا ہوتا ہے, مثلا قرآن کو الٹا پڑھا جا رہا ہے یا اور کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے جو ناجائز ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ صحیح ادا نہیں کرتے, اس طرح ادا کرتے ہیں کہ معنی مفہوم ہی بدل جاتا ہے, تو اور الٹا ضرر ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات تو جن جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں, بندہ کبھی پاگل ہو جاتا ہے, کبھی بیمار ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات تو نوبت یہاں تک بھی پہنچ جاتی ہے. بعض ریئر کیسز ہیں لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ قتل کر ڈالتے ہیں. تو ایسے کام میں خطرہ زیادہ ہے, اندیشہ زیادہ ہے, اس طرح کے کام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. اور ویسے بھی جو ہے وہ آسیب دور کرنا, اثرات دور کرنا, یہ کوئی جن تابع کرنے پر موقوف نہیں ہے, اس کے جائز طریقے بھی موجود ہیں, تو جنوں کو تابع کرنے کے چکر میں زیادہ نہ پڑیں. ٹھیک ہے. عالمہ عائشہ ویرانی, دم کیے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کیا جائے تو کیا حکم شرعی ہوگا؟ دم کے ہوئے پانی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, شفا حاصل کرنے کے لیے اس سے وضو یا غسل کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس قسم کے پانی کا ادب کرنا بھی لازم ہے, اور بے ادبی کرنا جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے.
اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نالیوں میں یا استنجا خانے وغیرہ میں اس پانی کو نہ بہایا جائے، بلکہ اگر وضو کر رہے ہیں تو کسی برتن کے ذریعے وضو کر لیا جائے، غسل کر رہے ہیں تو ٹب وغیرہ میں غسل کر لیا جائے، اور جو پانی بچے اسے پودوں میں اور کیاریوں وغیرہ میں بہا دیا جائے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ حافظہ عائشہ کہ اگر کوئی قرآنی آیات یا پاکیزہ کلمات پہ مشتمل تعویذ پہننا چاہ رہا ہے یا پہنا ہوا ہے تو اب یعنی پہنا ہوا ہے تو واش روم میں جانے کا کیا حکم شرعی ہوگا؟ بالکل، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی تعویذ آیت قرآنیہ وغیرہ جو آج کل ہم اپنے بچوں کے گلے میں یا کسی بھی وجہ سے نظر بد کے لیے، کسی بھی وجہ سے کاروبار میں برکت کے لیے اپنے بازو پر پہنتے ہیں، گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو اسے اگر کسی چمڑے، کپڑا یعنی کہ الگ غلاف جو ہوتا ہے وہ یا موم جامع کر کے اگر اس کے اندر رکھ کر اپنے گلے میں پہنا جائے یا بازو پر باندھا جائے اور اس کے ساتھ واش روم وغیرہ جایا جائے تو یہ جائز ہے۔ البتہ بچنا افضل ہے، کیونکہ دیکھیں ہم چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کے گلے میں ہم ڈالیں گے تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ان کے گلے میں اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ وہ اتار نہ سکیں بار بار نا، تو اس صورت میں تو بچے ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسے ہی جائیں گے، تو اگر وہ غلاف الگ ہے تو اس طرح جانا بالکل جائز ہے۔ بچنا جو ہے وہ افضل ہے، جو بڑے ہیں جو اتار کر جا سکتے ہیں اور انہیں یاد رہے کہ واپس آ کر دوبارہ پہن لیں تو اس صورت میں ہم اتار کر جائیں، ورنہ اگر ایسے بھی چلے جائیں تو جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت صاحب کیا فرمائیں گے؟ ٹھیک ہے، سوالات کی طرف آ جائیے، اچھا، وقت کم ہے۔ امرین بہن نے سوال کیا ہے کہ بچے کا نام عبد المقدم رکھا ہے یا مقدم رکھا ہے، بھاری نام کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہے اور بچہ بہت کمزور ہو گیا ہے، دودھ وغیرہ نہیں پیتا ہے، کیا کوئی اور نام رکھنا چاہیے؟ اور اگر رکھنا چاہیے تو آپ وہ نام بھی تجویز فرما دیجیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نام ہے اس کا درست تلفظ جو ہے، پروننسیشن جو ہے وہ عبد المقدم ہے، عبد المقدم نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ مقدم جو ہے وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جسے آگے کیا گیا، اور مقدم اس میں فاعل کا صیغہ جس کا معنی ہے آگے کرنے والا۔ اچھا، تو عبد کی اضافت جن ناموں میں ہوتی ہے نا، وہ اضافت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف، اللہ کے جو نام ہوتے ہیں ان کی طرف عبد کی اضافت کر کے بولا جاتا ہے۔ ویسے مقدم نام رکھنا جائز ہے اس میں مفعول، لیکن جب عبد کے ساتھ ہوگا تو پھر عبد المقدم کہنا یا بولنا درست نہیں ہے، عبد المقدم کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدم ہے، اللہ مقدم نہیں ہے، یعنی اللہ کو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھانے والا ہے دوسروں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیم دیتا ہے دوسروں کو، اللہ کو کسی نے تقدیم نہیں دی، اللہ خود بخود قدیم ہے، خود ہے، شروع سے ہے۔ قدیم کا معنی بھی یہ ہوتا ہے ای لا اول لہ، یعنی جس کا کوئی آغاز نہ ہو، جو شروع سے ہو، ہمیشہ سے ہو، جس کا کوئی آغاز نہیں، کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہاں ہے اس سے پہلے نہیں تھا اب ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، یعنی لا اول لہ، کوئی اس کا آغاز نہیں ہے، کوئی اس کا افتتاح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقدم ہے، تو عبد المقدم نام اگر کسی نے رکھا ہے اور اس کا درست تلفظ کرتے ہیں، عبد المقدم کہتے ہیں، تو یہ نام جائز ہے شرعاً، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جو ہے وہ نام تو یہ جائز ہے، لیکن اس کے بجائے جو ہے اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف اضافت کرنی ہے عبد کی اور نام رکھنا ہے تو زیادہ بہتر عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، کیونکہ خود حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارک ہے، صحیح حدیث ہے بالکل اللہ کے محمد علیہ السلام کی، کہ حب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے پیارے نام جو ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ تو جہاں پر ایسا کوئی اندیشہ نہ ہو بے ادبی کا کہ لوگ جو ہے وہ بے ادبی کریں گے، نام بگاڑیں گے اور چھوٹے نام لیں گے بگاڑ کر، ایسا اندیشہ جہاں پر نہ ہو تو وہاں پر عبداللہ یا عبد الرحمن اس طرح کے نام رکھنا یہ افضل ہوتا ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ عبداللہ یا عبد الرحمن رکھ لیں، لیکن اگر یہ تبدیل نہیں کرتی تو خود اس نام عبد المقدم میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ تبدیل کرنا چاہیں تو عبداللہ یا عبد الرحمن رکھ لیں، اور اگر تبدیل نہیں کرتی یہی نام رکھنا ہے تو بس پھر ایک کام یہ کر لیں کہ اس بچے کے لیے ایک دفعہ آیت الکرسی اور دوسرا چاروں کل یہ پڑھ کر اس کو روز دم کر دیا کریں، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ۔ یہ جو معاملات جو بتا رہی ہیں، بچہ جو ہے وہ دودھ نہیں پیتا، فیڈ نہیں کرتا اور اس طرح روتا ہے بہت زیادہ، یہ باذن اللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ صحیح ہے۔
اچھا مفتی صاحب، جو ابھی بہنوں نے جس حوالے سے کلام کیا، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمانا چاہیں جی گے؟ دیکھیں، جہاں تک جو ہے وہ تعویذ کی بات ہے اس میں تو ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہ موم جامع کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لے کے جایا جا سکتا ہے۔ باقی جو بات ہو رہی تھی وہ تابع کرنے والی، جنوں کو تابع کرنے والی یا موکل تابع کرنے والی، اس بات پہ تھوڑا مزید تبصرہ کر دیتا ہوں کہ یہ جو تابع کرنا ہوتا ہے، دیکھیں دو جو اعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سفلی عمل بھی ہوتے ہیں، علوی عمل بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ تابع کرتے ہیں اور تابع کرنے کا شوق رکھتے ہیں جنوں کو، موکل کو۔ اور پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو موکل ہوتے ہیں، یہ جو جن کو تابع کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ موکل جو ہے وہ عام طور پر یہ مسلمان جن اور دوسرا فرشتے اور مسلمان جن۔ تو اب یہ جو جن ہوتے ہیں، جن تو تابع ہو جاتے ہیں، جن مسخر ہو جاتے ہیں، فرشتوں کو مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ جو فرشتے ہوتے ہیں، علوی فرشتے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پڑھائی کے، مثال کے طور پر آیت الکرسی ہے یا سورہ مزمل ہے یا اور کوئی کلام ہے، اس کلام کے ساتھ جو موکل ہیں، یعنی جو اس کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں، وہ فرشتے کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فرشتے ان فرشتوں پر کسی کا قابو نہیں ہو سکتا۔ تو جو موکل نوری مخلوق ہے، ان موکلوں پر قابو بندے کا نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ باقی جو جن ہیں، جو مسلمان موکل ہوتے ہیں، وہ ان کو بہرحال جو ہے وہ تابع کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی کوشش نہیں ہے کہ بندہ خود سے جو ان کو تابع کرنے کی کوشش کرے، اور بالخصوص جو ہے وہ جن جو ہے، چونکہ جن تو ویسے ہی جو لوگ مطلق جنوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جن موکل نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ جنوں کو تابع کرتے ہیں پڑھائی کے ذریعے اور پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب موکل ہمارے تابع ہیں، وہ سب موکل نہیں ہوتے۔ موکل جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور یہ جن عام طور پر جنوں کو تابع کیا جا رہا ہوتا ہے، یہ جن الگ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے پاس جن لوگوں نے واقعی قابو کر رکھا ہوتا ہے، جنہوں نے تابع کر رکھا ہوتا ہے، تو وہ کفار یا سرکش جن ہوتے ہیں۔ اس میں مسلمان جنوں کی تعداد بہت کم نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف تو بڑی تعداد تو ہوا نا جن کے بعد جن سرے سے ہوتے نہیں، کوئی قابو نہیں کیا ہوتا، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے واقعی حقیقت میں کوئی جنوں کو قابو کر رکھا ہوتا ہے، تابع کر رکھا ہوتا ہے، ان میں بھی بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی مسلمان جن نہیں ہوتا، ان کے پاس جو جن ہوتے ہیں وہ یا کافر ہوتے ہیں یا انتہائی سرکش جن ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو سرکش جن ہیں، کافر جن ہیں، ان کو تابع کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ ان کو تابع اگلے نے کیا پڑھائی کے زور پر۔ تو جب بندہ جوان ہوتا ہے اس وقت پڑھائی زیادہ کر سکتا ہے، زیادہ پرہیز کر سکتا ہے، لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اب بندہ جو ہے وہ زیادہ پرہیز یا زیادہ پڑھائی اس طرح نہیں کر پاتا، اور جنوں کی تو عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے اس کے پٹھوں میں جان نہیں رہی، اب وہ اس کو تنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس وقت بھی اپنی پڑھائی بھرپور رکھے، پرہیز بھرپور رکھے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو اس کے پیچھے جو ہے اس کی آل اولاد کو وہ جن تنگ کرتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس جب اس طرح کے کیس آتے ہیں کہ جن کو واقعی جنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب ان کا انٹرویو لیتے ہیں، کیس ہسٹری لیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے عزیز و اقارب میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ موجود تھا کہ جو عملیات کیا کرتا تھا، جن تابع کر رکھے تھے، تو وہ اس کا بدلہ اب اس سے اتار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بہرحال بندے کو جتنا اوائڈ کرے اتنا بہتر ہے۔ اور باقی اہل اللہ کی بات الگ ہے، جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی جن ہے تو وہ خود قابو نہیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے کوئی اگر ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے ان کی خدمت کے لیے، وہ الگ ہے، وہ خود سے قابو کرنے کے چکر میں نہیں پڑتے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا۔ عالمہ عائشہ ویرانی، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا۔ عالمہ حافظہ عائشہ، آپ کی شکر گزار ہوں۔ اور ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان توہمات سے اور عملیات سے، ایسے فاسد مقاصد کے حصول کے لیے جو کیے جاتے ہیں، عاملین کے پاس جایا جاتا ہے، تو ان سب سے بچا جائے اور اللہ پہ ہی ہم سب کو توکل ہو اور کامل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔